بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله ومولانا العظيم. وقال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يكذب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنا کر کچھ ذمہ داریاں ہمارے سروں پہ ڈالی، اور ذمہ داری ایسے ہی نہیں ڈالی بلکہ اس کے لیے عقل و شعور بھی عطا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر بہت سے جاندار ہیں، لیکن کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہر کوئی کھاتا ہے، پیتا ہے اور رہتا ہے، پھر ایک وقت ہوتا ہے چلا جاتا ہے. لیکن ذمہ داری، عبادت کا شعور انسان کو عطا فرمایا اس لیے کہ اسے عقل عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. دنیا کے اندر اور بھی جانور ہیں، لیکن جو بولی سمجھنے اور سمجھانے کی جو قوت، صلاحیتوں کے استعمال کی جو طاقت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، دیگر کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی. اس بنیاد پر اللہ نے انسان کو دوسری مخلوقات پر بڑھوتری عطا فرمائی، افضلیت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اس بنا پر دیگر مخلوقات سے حضرت انسان افضل ہے اور حضرت انسان کا مقام بڑھا ہوا ہے. اس نے ایک اہم ذمہ داری شہادت کی ہے. شہادت کا کیا مطلب؟ کسی کے حق میں گواہی دینا، کسی کے حق میں گواہی دینا. اگر میں نے فلاں کے بارے میں آپ سے سوال کیا ہے، بھائی ذرا مجھے ان کے بارے میں ذرا تفصیلات بتائیے، ان کا نیچر کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، کیریکٹر کیسا ہے، تو آپ اس کے کیریکٹر کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں، آپ اس کے کردار کی گواہی دے رہے ہیں، آپ اس کے مزاج کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، نماز بر وقت پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ملنسار ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اپنے بچوں کی بڑی بہترین تربیت کی ہے، وغیرہ وغیرہ کہہ کر آپ جب ان کی بات کہتے ہیں تو گویا آپ ان کی شہادت دے رہے ہیں، ان کی شہادت کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. یہ تمہید اور یہ تفصیل جو میں نے باندھی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ اب ہمیں ایک ایسے وقت میں جس میں الیکشن کا ماحول ہے، ہر طرف گرما گرمی چل رہی ہے، ہر آدمی ہر سیاسی لیڈر ہمارے گھر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور ووٹ کی بھیک مانگ رہا ہے، اور کہیں پیسے دے کے ووٹ کو خریدا جا رہا ہے، کہیں لالچ دے کے ووٹ کو خریدا جا رہا ہے، اور کہیں پہ بس ایسے ہی اپنے رعب اور دبدبے کو برقرار رکھنے کے لیے ووٹ کی مانگ کی جا رہی ہے.
تو ہماری ذمہ داری ایسے وقت میں کیا بنتی ہے؟ شریعت میں ووٹ کی اہمیت کیا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ووٹ شہادت بھی ہے، یعنی گواہی، جس کے حق میں آپ ووٹ دے رہے ہیں، مطلب آپ گورنمنٹ کو اور حکومت کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس انسان پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ کام کے اعتبار سے اچھا ہے اور یہ کاموں کو بروئے کار لائے گا اور یہاں کے جو ماحول ہے اس کو ترقی یافتہ بنائے گا، ہمارے محلے کو ترقی یافتہ بنائے گا، ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اگر ایسا اس نے نہیں کیا ہے، گزشتہ اس کے پیریڈ میں، اس کی میعاد میں، پھر بھی اگر ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں تو گویا آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، گویا آپ جھوٹی شہادت دے رہے ہیں، اور جھوٹی گواہی مومن نہیں دے سکتا ہے، مومن گواہی بیچ نہیں سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے سوال فرمایا، بتاؤ کیا مومن کیا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، مومن زنا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے منع کر دیا، فرمایا نہیں، تو پھر فرمایا ہو سکتا ہے کسی مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، مومن دھوکہ دے سکتا ہے، مومن کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، فرمایا مومن کیا نہیں کر سکتا؟ فرمایا مومن ایک چیز ہے جو نہیں کر سکتا ہے، وہ ہے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم دیکھیں ہماری شہادتیں، اگر ہم غلط طور پہ اگر ہم کسی کو ووٹ دے کر جتوا دیں اور کسی کے حق میں غلط شہادت دیں، غلط گواہی دیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی معاملہ ہے جس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پکڑ دھکڑ نہیں کریں گے، ایسا معاملہ ہے اس سے آپ کے پورے ماحول پر اثر پڑے گا، آپ کے رہنے والے اور آپ کے محلے میں بسنے والے لوگوں پر اثر پڑے گا، آپ کے علاقے والوں پر اثر پڑے گا۔ آپ کے ایک ووٹ کی اہمیت سے بہت زیادہ طاقت اور قوت ایک ووٹ رکھتا ہے۔ ہمارے حضرت ووٹ کی اہمیت کو اس مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو 1 کلو چاول تولنا ہے تو آپ نے چاول بھر دیا ہے، ایک پالیتھین میں، ایک کور میں پورا چاول بھر دیا ہے، اس کے بعد بھی وہ 1 کلو کا جو باٹ ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ ابھی جھک نہیں رہا ہے، اس کے بعد آپ نے 1 دانہ ڈالا، کچھ دانے اپنے ہاتھ سے ڈالے، وہ چند دانے اس کے وزن کو بڑھا دیتے ہیں، وہ چند دانوں کی وجہ سے اب اس کے وزن کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یقین مانیے یہ وہ آخر کے چند دانے آپ کا ووٹ ہے، یہ آپ کے ایک ووٹ سے فرق پڑنے والا ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں ووٹ کا پرسنٹیج انتہائی کم ہے، بہت کم لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ ارے بھائی ہمارے اکیلے کے ووٹ دینے سے کیا ہوگا؟ ووٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ووٹ دے کے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اکیلا اگر نہیں دوں گا تو ووٹ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ جیسا کہ وہ آپ نے حکایت سنی ہے، وہ واقعہ سنا ہے ایک بادشاہ کا۔ ایک بادشاہ نے اپنے سارے عوام کو اکٹھا کیا، پورے لوگوں کو، اس کے بادشاہ کے جو دربار میں جتنے لوگ موجود تھے، اس کے خاص لوگ، ساری رعایا کو، سب کو جمع کیا اور بولا کہ دیکھو میں آپ لوگوں کا امتحان لینا چاہ رہا ہوں، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا، وہ امتحان میں جو کامیاب ہوگا میں اس کو اچھا انعام دوں گا، اس کی بہترین طریقے سے میں ضیافت کراؤں گا، بڑی اچھی دعوت کراؤں گا، اس کو داد و دہیز سے نوازا جائے گا، اس کو حکومتی اعزاز ملے گا، گورنمنٹ اس کو اعزاز ملے گا، تو آپ بس آپ کا کام یہ ہے کہ اس میں امتحان میں آپ کو پاس ہونا ہے۔ تو سارے رعایا نے ایک زبان ہو کے جواب دیا، بادشاہ سلامت، حکم فرمائیے، آپ حکم فرمائیے، دیکھیے ہم کیسے آپ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ جو ہمارا ایگزام لینا چاہتے ہیں ہم اس میں 100% سکسیسفل ہو کے آپ کو دکھائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں نے فلاں جگہ پہ ایک بہت بڑا کنواں بنا رکھا ہے، اس کو میں نے پورا خالی کروا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل صبح تک سارے افراد اس کنویں کو دودھ سے بھر دیں، اس کنویں کو کیا کریں؟ دودھ سے بھر دیں۔
اب یہ کہہ کے اور اگر کنواں دودھ سے بھرا ہوا ملے گا تو میں سب کا اکرام کروں گا، سب نے جس نے بھی حصہ لیا ہے میں اس کو اچھے اعزاز سے مالا مال کروں گا۔ یہ بادشاہ نے اعلان کر دیا اور مجلس برخاست ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے ہر کوئی اپنے گھر میں آیا، گھر میں آ کے سوچا کہ بھائی ماشاءاللہ سے ہمارے اطراف کے جو لوگ ہیں سب کے سب اچھے ہیں، سب اگر دودھ ڈال رہے ہیں، میں اگر 1 لیٹر پانی ملا دوں گا تو میرے 1 لیٹر پانی ملا دینے سے کیا ہوگا؟ میرے 1 لیٹر پانی ملا دینے سے بادشاہ کو بھنک تک بھی نہیں لگے گی کہ اس میں پانی کی ملاوٹ ہے۔ اگر مان لیجئے 100 لیٹر دودھ ہے، اس میں اگر 1 لیٹر کی پانی کی ملاوٹ ہو جائے تو اس میں کس کو کیا خبر لگنے والی ہے کہ 1 لیٹر پانی ملایا گیا ہے؟ لیکن سوچا ہر آدمی نے یہی، ہر آدمی نے دوسرے کے متعلق اچھا گمان کیا کہ بھائی بقیہ 99 آدمی جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ تو دودھ ڈالیں گے، میں اکیلا کیا کروں گا؟ پانی ڈال دوں گا۔ اور سب سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ پانی ڈالیں گے، بقیہ 99 دودھ ڈالیں گے۔ بادشاہ سلامت رات میں یہ معاملہ انجام پایا گیا اور سب سے چھپا کے ایک آدمی آیا گورنمنٹ کی نگہداشت میں کہ کہیں ملاوٹ نہ ہو جائے۔ ہر آدمی نے اپنا کام کیا، تنہا تھا، سب کے نام لکھ لیے گئے، بھائی کس نے کیا ہے، کس نے کتنا اس میں دودھ ڈالا ہے وغیرہ وغیرہ کہہ کے لکھ لیا گیا۔ صبح بادشاہ سلامت اپنے پورے درباریوں کے ساتھ مل کے اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے گئے۔ وہاں جا کے جس وقت اس کا ڈھکن کھولا اور اس کو ہٹا کے دیکھا تو پورا پانی ہی ہے، دودھ کا قطرہ تک موجود نہیں ہے۔ تو بڑا حیران ہوا اور یہاں پہ ان لوگوں کے امتحان کا اثر پڑا اور بادشاہ کو حقیقت کھل کے سامنے آئی اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ کسی نے ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہر آدمی نے یہی سوچا کہ میرے ایک کے اس طرح کی حرکت کر دینے سے کیا ہوگا۔ آپ یہی معنی سمجھیے کہ جس طریقے سے یہاں پر ہمارے اس طرح کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ہر آدمی نے دوسرے کے متعلق یہی گمان کیا کہ وہ کر رہے ہیں، ان کا ووٹ ادھر جا رہا ہے، میرے ایک کے ووٹ سے کیا ہو جائے گا، تو پھر آپ غلط ہیں اس معاملے میں۔ ہم کو متحد ہو کر اور ہم کو اتحاد کے ساتھ اور صحیح معنوں میں اچھے انسان کے ساتھ جو تعصب نہ رکھتا ہو، جو اسلام دشمنی نہ رکھتا ہو، جو مسلم دشمنی نہ رکھتا ہو، ایسے شخص کو ووٹ دے کر جتوانا ہمارا یہ دینی اور شرعی فریضہ ہے۔ اس لیے دستبردار نہ ہوئیے، اپنے پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ یہاں پہ جتنے موجود ہیں افراد، سارے افراد اپنے پورے گھر والوں کی ذمہ داری لیجئے۔ آپ کا تنہا ایک کا ووٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کے پورے گھرانے کا، جن کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ موجود ہے، 18 سال کی عمر سے متجاوز ہیں، وہ سارے افراد ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں اور ووٹ ڈال کے ایسے امیدوار کو جتائیں جو اسلام دشمنی نہ رکھتا ہو، جس کے اندر تعصب نہ ہو، جو مسلمانوں سے نفرت نہ رکھتا ہو، جو مسلمانوں کے حق میں خیر خواہ ہو۔ ہم کسی بھی پارٹی کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ آج کا میرا بیان کسی پارٹی کی تائید میں نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس پارٹی کو ووٹ دیجئے، اس پارٹی کو ووٹ دیجئے، فلاں پارٹی کو ووٹ نہ دیجئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے حق میں آپ غور کیجئے، آپ دیکھیے کون ہے۔ میں اب ان ماحول میں تو ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں، ہمارے لیے تو سب، ہم نے بہت سو کو آزمایا ہے، گزشتہ 70 سالوں سے آزماتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا کیا حال ہے ہم دیکھتے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا گیا ہے، کون سی حکومتوں میں کیا گیا ہے، ہم کو اس کی ساری ہسٹری پتا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے کیا کیا ہے اور کون سی طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کا استحصال کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو اس ملک سے دربدر کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، سب کا علم ہے۔ اب ایسے وقت میں دوہری ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم جائزہ لیں۔ برائی دونوں جگہ ہے، برائی ساری جگہ ہے، ہم کمتر کا انتخاب کریں، ہم اچھی طرح دیکھیں کون ہے ایسا شخص
جس سے ہم کو ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچے، ہمارے اسلام کو نقصان نہ پہنچے، اور کون ہے جس سے ہماری شریعت کو نقصان نہ پہنچے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ترقی آئے، ہمارے علاقوں میں ترقی آئے، اور ہمارے ماحول میں، ہمارے محلے میں اور ہماری کالونیوں میں ترقی آئے۔ یہ سوچ سمجھ کر اتحاد کے ساتھ ووٹ دیں۔ مسلمان ووٹ بینک نہیں ہیں، آپ ووٹ بینک نہیں ہیں کہ کوئی پارٹی آئی، آپ سے ووٹ مانگا، آپ ان سے چند پیسے لے لیے، اس کو ووٹ دے دیا، آپ کو پاس کوئی آیا گھر پہ، چند روپیے لیے، اس کو ووٹ دے دیا۔ نہیں، جو آدمی ووٹ کو بیچ دیتا ہے، جو آدمی ووٹ کو بیچ دیتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہے، وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہے، اس طور پر کہ اس نے اپنی گواہی کو بیچا ہے، اس نے اپنی گواہی کو بیچا ہے۔ جس طرح سے عدالت کے اندر روپیے پیسے لے کر گواہی بیچنا حرام ہے، ایسے ہی چند روپیے لے کر ووٹ کو خرید کر اپنے ووٹ کو بیچ دینا کہ بھئی اب آپ مجھے 5000 روپیے دیجئے، ہم جو ہے اپنا ووٹ بیچ دیں گے، ہم آپ کی پارٹی کو ووٹ دے دیں گے، اس طرح کا کام شرعی طور پہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ووٹ پیسے لے کے ووٹ دینا، اور پیسے لے کے ووٹ دینا، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ اللہ رب العزت کی اور اسی طریقے سے اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے امانتوں میں خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کے لحاظ کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو اس کے باوجود اگر ہم ووٹ بیچ دیتے ہیں، ووٹ بینک بن جاتے ہیں، اور پھر ہم متحد ہو کر کسی ایک پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو پھر ہمارے برادران وطن ہیں، یہاں پہ رہنے والے ہمارے دیگر اور مذہب کے بھائی ہیں، متحد ہو کر ایک عیسائی جماعت کو ووٹ دے کر وہاں سے ہم اس ملک کو ایک ایسے دوراہے پہ لا کر کھڑا کر رہے ہیں جس کا شاید ہم نے اور آپ نے تصور نہیں کیا ہے۔ ہمارے سامنے گزشتہ 2 بڑے مرکزی الیکشن گزر چکے ہیں، ہمارے سامنے 2014-2019 کا الیکشن گزر چکا ہے، آگے آنے والے وقت میں 2024 کا الیکشن بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، باقاعدہ ہمیں اس پہ اسٹڈی کرنا ہے، اور اپنے قائدین اور اپنے علماء جن کی جانب سے جو رہنمائی کی جا رہی ہے اور جو بات بتائی جا رہی ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ الغرض خلاصے کے طور پہ میں آپ سے 3 باتیں کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اول وہلہ میں ووٹ ڈالنے کا اہتمام کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے بالکل 7 بجے کا وقت ہے غالباً، یا اس سے 6 بجے سے بھی بعض جگہ پہ پولنگ بوتھ کھل جاتے ہیں، وہاں پہ آپ اول وہلہ میں ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں، اول وہلہ میں ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں، ووٹ ڈالنے میں کوئی کمی کوتاہی نہ کریں۔ آپ اپنے آپ کا بھی ووٹ ڈالیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیں، اور اپنے وہ بالغ بچے جن کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ موجود ہے ان کے ذریعے سے بھی آپ اپنا ووٹ ڈالیں۔ ووٹ ڈالیں، لیکن کس کو ڈالیں اس کے لیے بھی آپ غور کریں۔ آپ یہ غور کریں کہ بھئی ہمارے حق میں کون مفید ہے، ہم کس تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، کون ہے جو ہمارے مسائل کو سن رہا ہے، کون ہے جو ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، ہماری خوشی اور غمی کے موقع پر ہمارا ساتھ دیتا ہے، کون ہے جو ہماری مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ ایسے شخص کو ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں، اور اپنا کسی پارٹی کی تائید نہیں ہے، بلکہ آپ کو سوچنا ہے کہ ہمارے لیے کون مفید ہے، کون بہتر ہے، آپ اس کے حساب سے ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ووٹ کو نہ بیچیں، ووٹ کو چند روپیوں چند پیسوں کے عوض ووٹ کو فروخت نہ کریں۔ یاد رکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی ووٹ کی اہمیت پہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے وہ ایک واقعہ سنایا تھا ماموں اور بھانجے کا۔ وہ بڑا ایک عبرت آموز واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ واقعے کو سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک اسٹیشن پہ ایک آدمی سفر کر کے پہنچا، وہاں پہ ایک آدمی آیا اور آ کے وہ سلام کیا، سلام کر کے ہاتھ میں سامان اٹھا لیا اور کہا السلام علیکم ماموں جان، ماموں السلام علیکم۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، میں ایک اجنبی شہر میں آیا ہوں،
یہاں پہ گھومنے سیر و سیاحت کے لیے آیا ہوں، یہاں پہ میرا کوئی نہیں ہے، یہ کون ہے جو مجھے ماموں کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا ارے نہیں، آپ مجھے نہیں پہچانے، آپ ماموں، میں بھانجا، میں آپ کا بھانجا ہوں اور آپ میرے ماموں ہیں۔ تو انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا اور کہا کہ ہاں بھائی پردیس ہے، یہاں پہ ایک بھانجا مجھے مل جائے تو غنیمت ہے، بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے، چلو بھانجے میں تمہارا ماموں اور تم میرے بھانجے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ تو بھانجے صاحب نے دونوں بیگ اٹھا لیے اور سامان کو پیٹھ کے اوپر بھی ڈال دیا، سر پہ بھی لاد لیا اور کہا چلو بھائی ہم یہاں پہ رہتے ہیں، اور دونوں ماموں بھانجے مل کے وہاں پہ اس شہر کو گھوم رہے ہیں۔ پہلے ہوٹل پہنچے، سامان رکھا، سامان رکھنے کے بعد وہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ علاقہ ہے، یہاں گھومنے کی سیر و سیاحت کی یہ جگہ ہے، یہاں جانا چاہیے، یہاں یہ جگہ ہے، یہاں جانا چاہیے، یہاں یہ جگہ ہے، یہاں جانا چاہیے۔ پوچھ بھی لیا کہ کتنے دن رہ رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ تو کہا میں 3 دن کے لیے آیا ہوں، 3 دن کے لیے، چلو پہلے دن آج ہم یہاں کر لیں گے، دوسرے دن ہم یہاں چلے جائیں گے، تیسرے دن یہاں سے فارغ ہو کے پھر آپ اپنے وطن چلے جائیے۔ سب باتیں ہوئی، 2 دن گزر گئے اور ماشاءاللہ سے ماموں بھانجے مل کے ہوٹلوں کی بھی سیر کر رہے ہیں، پر وقت کھانے بھی ہو رہے ہیں، سیر و سیاحت بھی ہو رہی ہے۔ جانے کا وقت آیا، اب پیکنگ کا وقت آیا، اور پیکنگ کے وقت میں ماموں صاحب نہانے کے لیے حمام میں گئے اور بھانجے کے بھروسے پہ گئے، میرا بھانجا ہے یہاں پہ موجود ہے اور یہ میرے سامان کی حفاظت کرے گا، ابھی تک ساتھ دیا ہے، آگے بھی ساتھ دے گا، یہ کہہ کے ماموں نے بھروسہ کر کے اپنا سارا سامان چھوڑ کے حمام میں نہانے کے لیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ بھانجے صاحب سارا سامان لے کے فرار ہو گئے، پورا سامان باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں، تولیہ لپٹے ہوئے ہیں، توال کو لپٹے ہوئے ہیں، کپڑے تک بھی نہیں ہیں، سب غائب ہیں، سب غائب ہیں۔ ارے کہاں ہے بھانجا؟ پھر جا کے پوچھ رہے ہیں، ارے میں ایک آدمی تھا میرا بھانجا۔ کون بھانجا؟ ارے وہ جس کا میں ماموں ہوں۔ ارے کون بھانجا آپ کا؟ وہ جس کا آپ ماموں ہیں۔ ارے ہم اس کو کوئی جانتے وانتے نہیں ہیں، بس آپ کو معلوم ہے، آپ کے بھانجے کو معلوم ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ آئیں گے جو آپ کو ماموں بنائیں گے اور آپ کے بھانجے بن کے رہیں گے۔ یہ الیکشن کا وقت ہے، اس کے بعد کچھ دن ہونے کے بعد آپ کا رہا صاحب لے کے ایسے چلے جائیں گے کہ پھر 5 سال تک آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے دردمندانہ گزارش ہے کہ آپ اس حکایت سے سبق لیجئے۔ ہمیں کسی کا بھانجا بننا نہیں ہے، ہمیں کسی کا ماموں بننا نہیں ہے، ہم کو اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے، اور ہم کو اپنا مزاج برقرار رکھتے ہوئے ہماری کیا پلاننگ ہے اس کے حساب سے ہمیں ووٹ دینا ہے، اور ووٹ ضرور دینا ہے، اول وہلہ میں دینا ہے، بالکل ذمہ داری کے ساتھ دینا ہے۔ بس بحیثیت ذمہ دار شہری یہاں پہ موجود تمام افراد سے فردن گزارش کرتا ہوں، ہم میں سے ایک بھی شخص ووٹ کے دینے میں کوتاہی نہ کرے، ووٹ کے دینے میں کوتاہی نہ کرے، اور غلط طریقے سے بھی ووٹ نہ دے، ووٹ کو پیسوں کے ذریعے سے بھی نہ بیچے، اور جو آپ جن کو مفید سمجھتے ہیں، اپنے لیے خیر خواہ سمجھتے ہیں، ہمارے حق میں جو کام آ سکتے ہیں، ان کو ووٹ دے کر ان کو جتوائیں، اور فرقہ پرست طاقتیں، تعصب پر مبنی اسلام دشمنی رکھنے والی طاقتوں کا اس الیکشن میں بھرپور جواب دیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔